خلق الانسان من علق۔ اب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا آسمان بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی۔ آج کے انسان سے کہا جائے گیلیکسیز بنائی، ان کا کہ تصور تم نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسا کہ میں سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کے حوالے سے بارہا بیان کر چکا ہوں، کل تخلیقات میں اس کا نقطہ عروج انسان کی تخلیق ہے۔ گویا کہ اللہ کی خلاقی کا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اللہ پیدا کر نہیں سکتا، لیکن جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اس میں سے خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جن کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدے میں گرا دیا گیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا نقطہ عروج انسان ہے۔ اب اس میں تفصیل میں اس میں جتنا چاہے رنگ بھر لیجیے اس خاکے کے اندر، انسان کا جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، بقیہ جو بھی مخلوقات ہیں ان سے تقابل کر کے اس کی افضلیت جو ہے اس کو ثابت کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک اور دوسری بات جو ایک ہی آیت کے اندر آ گئی، من علق، انسان جیسی تخلیق، اور پیدا کس سے کیا؟ ایک گندے پانی کی بوند، یا جمع ہوا خون اس کی پھٹکی، یا ایک علق جونک کی طرح کے جو رحم مادر میں چپٹی ہوئی تھی۔ یہ میں بعد میں عرض کروں کہ علق سے مراد کیا ہے۔ یہاں معلوم ہوا کہ یہاں انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، روح پیدا نہیں ہوئی ہے علق سے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا حیوانی وجود بھی جملہ حیوانات سے تو بالا تر ہے، ہی تو سب مانے بھی۔ جتنی بھی حیات ارضی ہے، حیوانات جتنے بھی زمین پر ہے، چاہے وہ پانی کے ہو، چاہے خشکی کے ہو، چاہے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، یہ تو جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو بھی ایک ٹری بنایا جاتا ہے، ایوولوشن ٹری، اس کے ٹاپ پر کھڑا ہوا دکھایا جاتا ہے ہومو سیپینس۔ تو یوں تو مانو گے نا کہ جو بھی مخلوقات ارضی ہیں، جن کا کہ تخلیق کا مادہ جو ہے یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے، زمین کا یہ چھلکا، یہ جو اسی مٹی سے جو پیدا ہوئے ہیں حیوانات، ان سب کا کلائمیکس انسان ہے، اور وہ یقیناً حیات ارضی کی بلند ترین اور سب سے زیادہ ارتقاء یافتہ صورت ہے۔ لیکن غور کرو، اس کو بھی تم جانتے ہو کہ پیدا کیا ہے علق سے۔ یہ گویا کہ اس کی قوت خلاقی کا ایک اندازہ دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت تخلیق کا مظہر انسان، اور اللہ کی قدرت تخلیق کا مظہر یہ کہ اس کو بنایا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ وہ ایک پھٹکی بوند کی جو جمی ہوئی تھی اس سے بنا دیا۔ یہ گویا کہ اس آیہ مبارکہ میں پہلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تابع ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ان 5 میں سے یہ 2 آیتیں باہم بریکٹڈ ہیں، 3 آیتیں آخری جو ہے، جو پچھلی 3 آیتیں وہ بریکٹڈ ہیں معنوی اعتبار سے، اسی لیے دوبارہ دہرایا گیا اقرأ وربک الاکرم۔ اب اس سے پہلے کہ تیسری آیت کی طرف ہم بڑھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ علق کا ترجمہ کیا ہے۔ ہمارے تمام قدیم مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں دم جامد، خلق الانسان من دم جامد، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اور اس دور کے بھی بہت سے جو مفسرین ہیں وہ اسی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ مکھی پر مکھی مارنا، وہی بات جو ہے وہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ غور طلب ہے کہ یہ علق کا جو اصل حروف اصلیہ ہے، آخر ان کا کیا تعلق ہے خون کے ساتھ؟ یا کوئی ثبوت دے؟ جو لوگ بڑے ادب جاہلی کے بڑے ماہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہیں تو بحث کرنی چاہیے نا، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ علق کا جو مادہ عین لام قاف، اس سے تعلق کا لفظ ہمارے ہاں بنتا ہے، علاقہ ہے، جو بھی آپ کہیں، کسی چیز سے متعلق ہو جانا۔ لیکن یہ کہ یہ خون سے اس کا ربط کہاں سے آ گیا؟ یہاں پر علم تفسیر کا ایک بہت اہم نقطہ آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھا ہے اس تفسیر سورہ علق کے حوالے سے یہ بہت سے اہم مضامین جو پہلے بھی آئے ہیں لیکن دوبارہ آ جائیں، اور ایک ہی سلسلے کے اندر ان تمام مضامین کو دوبارہ جو ہے وہ منسلک کر لیا جائے۔ دیکھیے، ہمارے جو قدیم مفسرین تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی، جو سائنٹیفک فینومینا ہے، اگلا لفظ میں استعمال کرتے ہوئے رک گیا ہوں، لیکن نوٹ کر لیجئے، یہاں تک کہ خود حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک سائنٹیفک فینومینا ہے ان کے بارے میں ان کا قول سند نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہ تو ان کے ابھی معلومات سائنسی جو ہے بہت محدود تھے. انسان کے پاس فزیکل فینومینا اور فزیکل ورلڈ اور یہ تمام جو اس کے مظاہر ہیں اس کے بارے میں ابھی معلومات کا ذخیرہ بہت کم تھا. حضور کی بھی توہین نہیں ہے اس میں، معاذ اللہ، نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ نہایت صحیح اور مستند حدیث موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جب تشریف لائے ہیں اور تعبیر نخل کا واقعہ ہو گیا، چونکہ آپ کو مہارت نہیں تھی، آپ تو اس سرزمین کے رہنے والے تھے جہاں کوئی کھیتی تھی ہی نہیں، کسی چیز کا پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں، کہاں کھجور اور کہاں کوئی اور شے، بے بادن غیر ذی زرع، لہذا زراعت کے اصولوں سے آپ واقف نہیں تھے. آپ تو تجارت کے ماہر تھے، آپ نے تجارت کی تھی. تو وہاں آ کر آپ نے دیکھا کہ جو مکے کے انصار ہیں، جو کھجور کی کاشت کرنے والے ہیں، وہ یہ کرتے تھے کہ میل فلاورز اور فیمیل فلاورز کو قریب لا دیتے تھے تاکہ پولینیشن جو ہے ان کی فرٹیلائزیشن اس میں سہولت ہو جائے. حضور نے گویا یہ گمان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قدرت کے اس پروسیس کے اندر خام خواہ انسان دخل کیوں لے؟ قدرت تو خود مکتفی ہے، نیچر از سیلف سفیشینٹ. تو آپ نے صرف یہ فرما دیا کیجولی، اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے؟ حضور کا اس طرح فرما دینا بھی صحابہ کے لیے حکم کے درجے میں تھا، نہیں کیا. فصل کم ہو گئی، آرٹیفیشل پولینیشن کی جد و جہد نہیں ہوئی، فصل کم ہو گئی. اب ڈرتے ڈرتے چپکے چپکے آئے اور آ کر عرض کیا حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. تعبیر نخل یہ ہم نے نہیں کیا تو فصل اس دفعہ کم ہوئی ہے. حضور نے فرمایا دیکھو یہ میرا کوئی حکم نہیں تھا. انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو. یہ ایک بہت اہم حدیث ہے. معلوم یہ ہوا جو میرا اصول ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. جہاں تک احکام دین کا تعلق ہے، احکام شریعت، اس میں محمد الرسول اللہ یقیناً آخری سند ہے اور ہمیں ہر معاملے کو دے جانا ہوگا، آپ ہی کے قدموں میں پہنچنا ہوگا. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. لیکن جو علم بالحواس ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو علوم ہیں، جو ان شعبوں سے متعلق چیزیں ہیں، حضور یہ سکھانے نہیں آئے تھے انسان کو. اس کے لیے تو دوسرا علم کا سلسلہ ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہوا ہے، وہ سائنس کے معاملات ہے، سائنٹیفک فینومینا ہے، یا پھر یہ کہ ان قوانین طبیعہ کی دریافت اور ان کو استعمال کرنے کا، انہیں ایکسپلائٹ کرنے کا، ان سے فائدہ اٹھانے کا یہ ایک فن ہے، یہ انسانی علم ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا یہ کوئی حکم کے درجے میں نہیں اور یہ کوئی سند نہیں ہوگا، وہ قطعی اور آخری بات نہیں ہوگی. تو جب حضور فرما رہے ہیں انتم عالم بامور دنیاکم، تو صحابہ کرام اور پھر آپ کے ائمہ اور مفسرین، یہ تو ظاہر بات ہے تا دیگراں چہ رسد، ان میں سے کسی کی بات سند نہیں ہو سکتی. ایک تو اصول یہ سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ کہ کیوں انہوں نے اسے قرار دیا کہ یہ جمع ہوا خون اس سے مراد ہے. دیکھیے ارلی ڈیز میں اگر ایبورشن ہو جائے تو کیا چیز نکلتی ہے باہر؟ اگر اسقاط ہو گیا ہے ارلی ڈیز میں، پریگننسی جو ہے ابھی بالکل ابتدائی سٹیجز میں ہے، تو وہ تو میکروسکوپک جو ہے انسان اپنی نیکڈ آئی سے دیکھے گا، جمع ہوا خون کا لوتھڑا ہوتا ہو، کچھ بھی نہیں. اس کو سمجھا ہے اس وقت کے لوگوں نے کہ یہ ہے وہ علقہ جس سے بچہ بنتا، اگر یہ اسقاط نہ ہو جاتا، اگر یہ حمل گر نہ جاتا تو اس سے بچہ بنتا. تو جہاں تک ایک لفظ نطفہ ہے اس کو تو وہ جانتے تھے، نطفۃ من منی یمنی، وہ تو وہ منی جو ہے اس کی ایک بوند اس کو جانتے تھے، تو نطفہ تو اسی کے لیے رہا. لیکن اس کے بعد علقہ ہے، پھر مضغہ ہے. مضغہ ہے ایک لوتھڑا، اس سے اگلی ذرا لیٹر سٹیج کے اوپر اگر ایبورشن ہوگی تو وہ ایک لوتھڑا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ مخلقۃ وغیرہ مخلقۃ. لوتھڑے کی ایک سٹیج وہ بھی ہے کہ جس میں ابھی اعضاء جو ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہوتے، اور ایک سٹیج وہ ہوتی ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے یہ ہاتھوں کے نشان ہے، یہاں سے ہاتھ بنیں گے. بنتے اگر یہ حمل جو ہے جاری رہتا، یہ وہ ٹانگوں کا معاملہ آ رہا ہے، ایکسٹریمٹیز کے یہ بڈز بن گئے ہیں، وہ نظر آ جائے گا، آنکھوں کا نشان نظر آ جائے گا، یہاں آنکھ بنتی. تو مخلقۃ وغیرہ مخلقۃ جو مضغہ ہے یہ بھی نیکڈ آئی دیکھ سکتی ہے. یہ جو علق ہے اس کا کوئی انسان کے لیے کوئی امکان نہیں تھا کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا جب تک کہ مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی. لہذا اس لفظ علقہ جو ہے اور علق، اس کی اصل حقیقت اب آشکارا ہوئی ہے، اور اس میں ہرگز کوئی توہین نہیں ہے. اگر ہم اپنے جو متقدمین ہیں مفسرین، اگر ہم ان کی رائے سے اختلاف کریں، اس لیے کہ ویسے بھی کوئی
کوئی جو لغوی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ علقہ سے دمن جامدن کیسے بن گیا، اس لفظ سے کیا تعلق ہے جمے ہوئے خون کی پھٹکی۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ آج بھی کچھ لوگ اگرچہ وہ بڑے اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں لیکن مکھی پر مکھی مار رہے ہیں، اس لیے مار رہے ہیں سائنس انہوں نے نہیں پڑھی، عربی پڑھ لی ہے، کچھ اور علوم پڑھ لیے ہیں، شعر جاہلی بھی پڑھ لیا ہے، لیکن سوال یہ کہ سائنس اگر نہیں پڑھی ہے تو یہ سائنٹیفک فینومینا کیسے اور پر منکشف ہو گئے؟ لہٰذا وہ ان میدانات میں جو ہے بالکل اسی طریقے سے مکھی پر مکھی مار رہے ہیں کہ علق کا مطلب یہی ہے۔ اس پر سب سے زیادہ اس عہد حاضر میں مصری علماء نے جو ہے تحقیق کی اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جو میں نے عرض کیا 1961 میں کتاب شائع ہوئی تھی، بحوث فی تفسیر القرآن تفسیر سورۃ العلق، وہ میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ بات سامنے آ گئی تھی۔ اور اس دور میں تو اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے، اور کینیڈا میں جو دو علم جنین کے جو بڑے ٹاپ کے ماہرین ہیں، جو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ یہ ایمبریولوجی پر جو ہے آخری سند ہے، جن کی کتابیں جو ٹیکسٹ بکس کے طور پر اکثر یونیورسٹیز میں استعمال ہوتی ہیں، اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ آج سے 1400 برس قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے وہ ایمان تو نہیں لائے، وہ اللہ کا کلام تو نہیں سمجھتے، اس کو محمد کا کلام سمجھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی صحیح تعبیرات کی ہے کہ جن کی اصل حقیقت آج منکشف ہو رہی ہے، کہ آج ایمبریولوجی اپنی تمام تحقیق اور تفتیش کے مراحل طے کر کے جہاں پہنچی ہے، بین ہی وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر جو یہ سٹیجز بیان ہوئی ہے، نطفہ، پھر نطفت امشاج، پھر علقہ، پھر مضغہ بھی پہلے غیر مخلقہ، پھر مخلقہ، یہ تمام سٹیجز جو بیان ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ یہ سارے مباحث میں سورۃ الدہر کے درس کے ضمن میں بیان کر چکا، صرف اس وقت نوٹ کراؤں گا آپ کو کہ پہلا لفظ ہے نطفہ، نطفتم من منی یمنا، یہ سورہ قیامہ کے آخر کی آیات میں آیا ہے۔ اس سے ہر انسان واقف تھا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو مرد کی جو ایجیکولیشن ہوتی ہے، یہ پانی جو ہے رقیق پانی، اس کا کوئی نطفہ، اس کی کوئی بوند، اس سے سب واقف تھے۔ تو نطفہ کے مفہوم کے سمجھنے میں کوئی نہ بعد میں کسی انکشاف کی ضرورت تھی، نہ اس وقت کوئی اس میں کوئی مغالطہ ہو سکتا تھا۔ البتہ ایک شے جس کا قرآن نے ذکر کیا، من نطفۃ امشاج، یہ ہے ملا جلا نطفہ، اس کی حقیقت آج معلوم ہوئی ہے انسان کو کہ عورت کا جو ہے یا جو بھی مؤنث ہے، چاہے حیوانات میں ہے، گائے ہے، بکری ہے، تو اس کا بیضہ آتا ہے، وہ بھی ایک سیل ہے، یونی سیلولر اووم، ادھر سے وہ میل جو ہے اس کا سپرم جاتا ہے، اور ان دونوں کا جب ادغام ہو جاتا ہے، اب یہ ایک سیل بن جاتے ہیں، دوبارہ دو سیل مل کر ایک سیل بن گئے، یہ ہے نطفۃ امشاج، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اور میں یہ تفصیل سے نوٹ کرا چکا ہوں سورۃ الدہر اور سورہ قیامہ کے درس میں کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں صورتیں اس طرح انٹرلاکڈ ہیں کہ سورہ قیامہ کی آخری آیات ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اور سورہ دہر کی ابتدائی آیات ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ نارمل پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سپرم جاتا ہے فیلوپین ٹیوب کے اندر، آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے وہ بیضہ انثیٰ جو ہے اس کا، ابھی رحم مادر کے اندر نہیں پہنچا ہوتا بیضہ انثیٰ، وہاں جا کر سپرم جو ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، پھر یہ جو نطفہ امشاج ہے یہ واپس آتا ہے، رحم جو ہے بچے دانی، اس کا جو جوف ہے، اس کا جو خلا ہے اندر، اس کی جو کیویٹی ہے، اس میں کچھ دیر تک تیرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد سٹیج آتی ہے کہ اب وہ رحم کی جو دیوار ہے، وال آف دی یوٹرس، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اینکر کر لیتا، اب یہ جوک کی مانند ہے، چمٹا ہوا ہے رحم مادر کی اس دیوار کے ساتھ، اور وہیں سے اب وہ غذا لینی شروع کرتا ہے، جیسے جوک جو ہے وہ کسی چیز سے چمٹ کر اور خون چوسنا شروع کرتی ہے، یہ ہے سٹیج جسے علق آتا ہے، اس لیے کہ متعلق ہو گیا، معلق ہو گیا ہے وہ رحم مادر کے ساتھ، وہ متعلق ہو گیا، منسلک ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اینکر کر لیا، اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اور اب اس سے وہ لٹکا ہوا ہے، اس سے پہلے وہ کیویٹی جو ہے یوٹرس کی، اس کے اندر وہ تیر رہا ہے۔ یہ ہے خلق